جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ ہم میرا خیال ہے دیکھ رہے تھے جو عباسی دور کا دوسرا ہاف ہے، اس میں اندر جو آزاد ریاستیں تھیں مختلف، تو اس میں اپنے آخری میں غزنوی جو تھی ایک سلطنت، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج اسی طرح اندلس کے جو حالات تھے اس وقت وہ دیکھتے، بس ذرا تیزی تیزی سے گزریں گے کیونکہ اب آج کی لیکچر ہے تو اس کو کرنا ہے۔ اندلس میں جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں یہ ولید کے دور میں فتح ہوا، اس کے بعد اب جو وہاں کے قبائل تھے وہ آپس میں کچھ عرصے لڑتے رہے، یمنی اور جو مزری تھے کہ انہیں سیادت کس میں رہنی ہے، تو کبھی ایک قبیلہ غالب رہتا تھا کبھی دوسرا۔ لیکن اس کے بعد جب اموی خلافت ختم ہوئی مشرق میں، دمشق کے اندر، اور یہاں سے عبد الرحمن داخل بھاگ کے پہنچنے میں کامیاب ہوا اندلس، تو وہاں جا کے اس نے دوبارہ سے ایک مضبوط حکومت قائم کی اور امویوں کی وہاں پہ عمارت قائم ہوئی، جسے بعد میں عبد الرحمن داخل کی اولاد میں آگے جو سلطان عبد الرحمن الناصر تھا، اس کے دور میں اسے خلافت کا درجہ دے دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا فیز ہم نے دیکھا تھا کہ اندلس میں اموی کمزور ہو گئے اور عامریوں کا غلبہ ہوا۔ عامری بیسیکلی تو وہ انہی کے سپورٹرز تھے، اور جو حاجب ہوا کرتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جو وزیر ہوتا ہے یا سب سے کلوزسٹ سیکٹری ہوتا ہے کسی بادشاہ کا، تو وہ چونکہ ساری چیزیں وہی پرفارم کرتا، اور جب آخری ان کا خلیفہ فوت ہوا تھا تو اگلا وہ اس کا بچہ بھی بالغ نہیں ہوا تھا جو ولی عہد تھا، تو ایونچولی سارے ہاتھ عامریوں کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے ان کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھی تھی۔ وہ جو دوسرا ٹائم ہے اس کو ہم کہتے ہیں دولہ العامریہ کے نام سے۔ اور اس کے بعد دوبارہ ایک کمزوری کا دور آتا ہے جسے عصر ملوک طوائف کہتے ہیں، یا پہلے کے جیسے اندلس میں جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس کا یہ تیسرا فیز ہے، جس میں اب کوئی ایک سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے، اور بہت ساری چھوٹے چھوٹے شہروں کی، جیسے ہر شہر پہ آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو ایک جو بھی امیر تھا شہر کا اس نے خود کو بادشاہ کلیم کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ امویوں اور عامریوں کے بعد ہوتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی، تو اس دور کے جو عمرا ہیں ان کو طوائف، ملوک الطوائف کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گروہوں کے بادشاہ ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 20 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے وہاں پہ، جیسے اشبیلیہ ہے، غرناطہ ہے، قرطبہ ہے، اس طرح سے جو چھوٹے چھوٹے ریجنز ہیں ان پہ مختلف عمارتیں قائم ہو گئی۔ اور اسی وجہ سے پھر اس زمانے میں کوئی اچھی چیز نہیں رہی، آپس میں بھی یہ لوگ کچھ لڑتے رہتے تھے کہ اس پہ حق کس کا ہے۔ اور ایون یہ بھی بہت دفعہ ہوا کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف جو وہاں کے یورپینس تھے ان سے مدد بھی لیا کرتے تھے، تو اسی طرح ایونچولی انہیں دوبارہ خطہ واپس لینے میں ان کو موقع ملا یورپینس کو۔ اچھا، یہ ویسے جو بہت ساری اس میں ہے ان کے نام ہم لکھے ہوئے ہیں، زیریہ اور میدی، بس یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے پڑھ لیجیے گا کسی کو پڑھنا ہو۔ اس میں دولہ امیریہ اور عبادیہ یہ ذرا اہم ممالک ہیں، یا آخری پھر جو دولہ بنی احمر ہے، بنی احمر کی حکومت سب سے اینڈ تک رہی تھی کرناٹک کی، وہ سب سے لاسٹ میں گری ہے، یہ اس دور میں کافی رہی ہیں۔ اچھا، تو تقریباً آپ کہہ لیں گے 100 سال، مطلب 5ویں صدی جو ہے ہجری، تقریباً ایسی رہی ہے، یہاں تک کہ جو اسپین کے بادشاہ تھے وہ انہوں نے آپس میں ایک اپنا بادشاہ منتخب کیا، جو اسپین میں بھی مختلف اس وقت پولیٹیکل ڈسپیوٹ چل رہا تھا، اس کو انہوں نے ریزالو کیا، اپنا ایک بادشاہ مقرر کیا، اور اب انہوں نے اپنا ہدف بنا لیا کہ ہم اندلس کو واپس لیں گے، یعنی جو پورا جزیرہ تھا وہ پھر ایک ایک کر کے، اب چونکہ آسان ہو گیا تھا ان کے لیے، تو ایک ایک کر کے انہوں نے عمارتیں جیسے نگلنا شروع کر دی۔ اور اس میں جب اینڈ میں سب سے آخر میں بنو احمد کی عمارت گری ہے کرناٹک کی، تو اس میں بھی یہی تھا کہ وہ چچا اور بھتیجے کا کلیش تھا، اور وہ ایک نے دوسرے کو ان کو بلایا تھا، اسپینش جو تھے رولر ان کو کہ آ کے ہمیں ان سے بچائیں، تو ایونچولی پھر کچھ بھی نہیں رہا، وہ انہوں نے ان سے تو بچایا اور ان کو بھی پھر ہٹا دیا وہاں سے۔ اچھا، اس میں بہرحال ایک بیچ میں کچھ عرصہ ملا سانس لینے کو، وہ یہ ہوا، مطلب چونکہ وہ جو میں بنو احمد کی بات کر رہا ہوں وہ کرناٹک کی گرنے کی، وہ کرناٹک کے سقوط تو ذرا بعد کے دور میں جا کے ہوا، عصر ممالک میں، بلکہ عصر عثمانی میں، تو اس میں آپ کہہ لیں کہ 100 200 سال اور بھی مل گیا۔ لیکن یہ جو ملوک الطوائف کا دور ہے اس میں
یہ تمام خطہ دوبارہ نکل جانا تھا مسلمانوں کے ہاتھ سے، یورپینس کے پاس چلا جانا تھا. لیکن اس میں جو ایک کہنے کریڈٹ جاتا ہے وہ اشبیلیا کا جو حاکم تھا، جو عبادیوں جسے سلطنت کہتے ہیں، ان کا جو آخری حاکم تھا معتمد بن عباد. یہ ویسے بھی ادب میں بھی اس کا کافی ہے کام، جو کہ شاعر تھا بہت اچھا، اور مراکش میں مدفون ہے. تو اس کی بھی خیر قصہ بڑا اچھا ہے زندگی کا. اس کے دور میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ باقی آس پاس کی ساری حکومتیں جو ہیں نکل لی ہیں، اور اسپینش جو ہے وہ کنٹرول دوبارہ انہوں نے ریگین کر رہے ہیں، اور اشبیلیا کا بھی جب محاصرہ ہو گیا، تو اس وقت جو افریقہ ہے وہاں پہ مرابطین کی حکومت جو ہے وہ گرو کر رہی تھی. اور پورا یعنی تقریباً موراکو اور تیونس کا جو علاقہ ہے، لیبیا کا، یہ سارا ان کے کنٹرول میں تھا. تو افریقہ کے اندر ایک بڑی قوت بن گئی تھی مرابطین کی. تو اس وقت معتمد بن عباد نے یہ چاہا کہ وہ یوسف بن تاشفین جو ان کے امیر تھے مرابطین سے، ان سے مدد مانگیں کہ وہ سمندر پار کر کے وہاں سے افریقہ سے یہاں آئیں اور مسلمانوں کو یہاں بچائیں. اور اس وقت جو معتمد کے کئی مشیر تھے، انہوں نے خلاف کیا اس بات سے. انہوں نے یہی کہا کہ یوسف بن تاشفین آئے گا تو ظاہری بات ہے ہماری یہ حکومت رہے گی نہیں، پھر اسی کے ہاتھ پہ سب چلا جائے گا. لیکن بہرحال معتمد نے اس وقت یہی کہا کہ نہیں، اگر یہ ان کے ہاتھ میں گرے عیسائیوں کے ہاتھ میں، سے بہتر ہے کہ وہ مسلمان ہی سے آ کے لے لے. تو خیر اس نے بھی یوسف بن تاشفین کو بلایا، اور وہ آئے. اور مارکہ زلاقہ بہت مشہور ہے جہاں پہ ایک دفعہ پھر عیسائیوں کو ہزیمت ہوئی، مسلمانوں کا پھر یہاں پہ جو ہے کنٹرول بہتر ہوا اس علاقے میں. اس کے بعد پہلے کو نصف صدی یا صدی، قوم صدی دوبارہ مسلمانوں کو ملی ہے اس خطے میں. تھوڑا سا مرابطین کا بھی دیکھ لیں. یہ مغرب میں بیسیکلی، یعنی وہ جو افریقہ کا ریجن ہے وہاں پہ شروع ہوئی ان کی حکومت اسی 5ویں صدی کے نصف میں. اور یہ بیسیکلی وہیں کے جو صحرائی قبیلے ہیں اس علاقے کے، وہاں کے قبیلے ہے سنہاجہ، اس میں سے تھے یہ لوگ. اور ایک فقی تھے عبداللہ بن یاسین، جو رباط مدرسوں کو کہتے تھے پرانے وقتوں میں، اس طرح کے مدرسوں جہاں پہ جیسے ہاسٹلز ہوا کرتے تھے، اور دور سے طلبہ آتے تھے وہاں پہ قیام کرتے تھے اور وہیں پڑھا کرتے تھے. تو رباط میں عبداللہ بن یاسین یہ فقی تھے جو اس علاقے میں صحرا میں جا کے رہے، اور وہاں کی جو قبیلہ لمتونہ یہ تھا ان کے لوگوں کو تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے. اور انہوں نے ان کی مطلب علم تو سکھاتے ہی تھے، اس کے علاوہ ان کی تربیت بھی کیا کرتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں جو مختلف یعنی طلبہ آتے تھے، وہی آہستہ آہستہ انہوں نے جیسے ملٹری پاور بھی گین کرنا شروع کی، اور پولیٹیکل بھی ان کی ول ڈیولپ ہوئی. اور وہاں کے جو لوکلز تھے جو ظلم کیا کرتے تھے، یا جو شریعت کو فالو نہیں کرتے تھے اپنے حکم میں، وہ انہوں نے انہیں اوور ٹرن کیا، اور ایک ایک کر کے علاقے فتح کیے مغرب کے. اور اس کے بعد پھر بعد میں اندلس میں یہ لوگ ہیں. ان میں جو ایک شخص ہیں جنہوں نے یہ مرابطین کی حکومت قائم کی، وہ ابوبکر بن عمر اللمتونی ہیں. انہیں ان کا مؤسس کہا جاتا ہے. انہوں نے یعنی اس سے پہلے چونکہ وہ تعلیم و تعلم میں ہی تھے وہ لوگ، تو انہوں نے انہیں منظم کیا اور جہاد پہ راغب کیا. اور ابوبکر کے بعد انہی کے چچا زاد تھے یوسف بن تاشفین، جنہوں نے ان کی قیادت سنبھالی، اور ان کے دور میں مرابطین ایک بڑی قوت بنے. بلکہ یوسف بن تاشفین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہم عصروں میں اس وقت مسلمانوں میں سب سے بڑے سلطان اور عادل سلطان بھی تھے یوسف بن تاشفین. اور وہ بات ہم کر چکے. معتمد بعد میں جو اشبیلیا کا حاکم تھا، وہاں اندلس میں ان سے مدد مانگی، تو وہ وہاں گئے. مارکہ زلاقہ جو 479 میں ہوا، وہاں انہوں نے شکست دی جو اسپینش تھے انہیں. اور اس کے بعد پورے اندلس پہ ایک ایک کر کے انہوں نے دوبارہ کنٹرول ریگین کیا، اور جو علاقے انہوں نے مسلمانوں سے چھین لیے تھے وہ واپس کیے. اور پھر یوں وہ جو مختلف چھوٹے چھوٹے علاقوں کے وہ ہمارا اور ملوک تھے، وہ ان کی تو خیر ویسی چونکہ مملکتیں گر چکی تھی، یہ اب دوبارہ وہ ساری یوسف بن تاشفین نے اپنے کنٹرول میں لے لی. اور یوں مرابطین کی جو حکومت ہے وہ افریقہ سے بڑھ کے یہاں پہ جو اسپین اور پرتگال ہے اس میں بھی قائم ہو. انہوں نے مراکش کا
جو شہر ہے موراکو میں اس کو بنایا اور اسی کو اپنا کیپٹل رکھا یوسف بن تاشفین نے. ان کے بعد ان کے بیٹے ہوئے علی بن یوسف. یہ بھی اسی طرح اپنے والد کی منہج پہ رہے, جہاد کرتے رہے, اور ان کی بھی صلیبیوں سے جنگیں ہیں جس میں اتلیش کا معرکہ ہے 502 میں جو مشہور ہے, اس میں بھی انہیں فتح ہوئی تھی. یہ حکومت اپنے دور کی بہت مضبوط حکومت تھی, اور اس لحاظ سے اس کی تعریف بھی بہت کی جاتی ہے کہ ان کا عدل بھی تھا اور ان کا قانون مکمل, جیسے چونکہ یہ لوگ اٹھے اسی طرح تھے, دینی علم حاصل کر کے اور کہا سے پڑھا ہوا تھا, تربیت پائے ہوئے تھے, تو جیسے ان میں بہت ایک جذبہ جہاد بھی تھا اور دینی روح بھی بہت ان میں اچھی تھی. تو لیکن آہستہ آہستہ ان میں بھی زوال لانا شروع ہوا. جو بعد کے رولرز تھے ان میں پھر وہی پاور کی لالچ جیسے ہوتی ہے تو وہ ان میں بھی سرایت کر دی. لیکن پھر بھی یہ اپنے برے وقتوں میں بھی بہت اچھے تھے. لیکن پھر ایک عجیب ٹریجڈی ہوئی تھی, ان کی جگہ موحدین آئے, یہ نیا گروپ ابھرا, اور ان کا جو لیڈر تھے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے تکفیر کی سب کی, اور اسی لیے انہوں نے اپنا نام موحدین رکھا کہ ہم موحدین ہیں, باقی جو ہے وہ سب مشرکین ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ وہ مرابطین کو, باقی مسلمانوں کو کافر کہہ کے ان سے لڑنا شروع کیا, اور ایک ایک کر کے مرابطین سے حکومت یہاں پہ بھی چھینی, پھر اندلس میں بھی وہ چلے گئے. لیکن اس سے ظاہری بات ہے آپس میں لڑنے کی وجہ سے نقصان بہت ہوا. پھر اندلس میں وہ شروع میں موحدین پہنچے تو, لیکن زیادہ عرصہ پھر وہاں کنٹرول کر نہیں پائے, پھر انہیں کو شکست ہوئی بعد میں وہاں نصارہ کے ہاتھ. تو خیر اب اس کو ریپلیس کیا موحدین کی حکومت نے, یہ بھی وہیں افریقہ میں قائم ہوئی تھی. محمد بن تومر ایک آدمی ہے, اور یہ بھی وہاں ایک افریقن قبیلہ ہے وہیں کا. اس کے بارے میں مطلب کہا جاتا ہے کہ اب عالم بھی یہ بہت بڑا تھا اور مناظر تھا بہت. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ وہ ڈائلاگ کرنا جانتے ہیں, تو علم جدل وغیرہ علم کلام اس میں بہت مہارت تھی اسے. اور اس لیے یوسف بن تاشفین کے وہ جو تھے اولادیں, ان میں جب یہ مسئلہ اٹھا اور اس نے اپنی دعوت وہاں پھیلانا شروع کی, تو اس وقت جو مرابطین کا سلطان تھا اس نے اپنے دربار کے علماء سے اس کا مناظرہ بھی کروایا, اور مطلب اسے دعوت دی کہ اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے, اپنا حق واضح کر دو, ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ مناظرے میں بھی اس سے کوئی جیت ہی نہیں پایا, اس سے مزید اس کو حمایت ملی اور لوگ اس کے ساتھ ملنے لگے. تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پہلے, اور ابتدا تو جیسے ہر دعوت کی مطلب بری سے بری تحریک بھی جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے, عوام نے جب اسے اپنی قبولیت چاہیے ہوتی ہے تو سلوگنز اچھے یوز کرتے ہیں. اور وہ تو دنیا جب سے بنی ہے, ظاہری بات ہے خیر و شر کا ایک معرکہ ہے, تو دنیا شر سے تو کبھی خالی رہ نہیں سکتی. تو آپ مطلب جس بھی دور میں کوئی بھی تحریک اٹھا کے دیکھیں, ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جو بھی دائی ہے اس نے یہی نقطہ اٹھانا ہے کہ دیکھو ظلم کتنا ہو گیا, قیامت آنے کو ہے, قیامت کی سب نشانیاں پوری ہو گئی ہیں, یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ غدر ہو رہا ہے, یہ خیانتیں ہو رہی ہیں, یہ کرپشن ہے, یہ فلاں ہے, دماغ یوں کر کے ظاہری بات ہے وہ ہو بھی رہا ہوتا, اور یہ تو ہر زمانے میں ہی ہو رہا ہے. تو وہ عوام اس بات پہ ذرا اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ اب ہمارا مہدی آ گیا جو ہمیں ظلم سے بچائے گا اور عدل کا نظام رہے گا. شروع سے ہی مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ہی دعویٰ ہے جو چلا آ رہا ہے. مطلب اس کو کئی لوگوں نے کیش بھی کرایا, مطلب نہ چاہتے ہوئے. جس طرح کئی اب لوگ ایسے بھی ہیں جو پاور کی جنہیں صرف خواہش ہوا کرتی تھی, جیسے وہ متنبی ایک عباسیوں کے دور میں کریکٹر رہا ہے, وہ شاعر بھی تھا, جو اب اس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں جہاد سے, دین سے, دینداری سے. لیکن سلوگنز اس کے بھی سارے یہی تھے, اور دعوت اس نے بھی اپنی انہی چیزوں پہ بیس کی تھی, خلافت راشدہ کے اس پہ ہم قائم کریں گے. تو یہ محمد بن تومت نے بھی اسی طرح کیا کہ دیکھو مرابطین ادھر ظلم کر رہے ہیں, عوام پہ ٹیکس بہت لگا دیا, یہ کر دیا, یوں کر کے ظاہری بات ہے عوام سوچتی ہے ہاں یہ اچھا بندہ ہوگا. تو اس کے ساتھ آئے, جب فالوورز اس کے زیادہ ہونے لگے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا, پھر کچھ عرصے بعد معصوم ہونے کا دعویٰ کر دیا, اور اپنی دعوت کا آغاز اس طرح اس نے کیا جماعت میں. اور وہاں سے پھر ایونچولی جب وہ مناظرہ وغیرہ بھی جیت گیا تو اس نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ جو مرابطین کافر ہیں
اور اس میں حجت اس بات کو بنایا کہ یہ مشبہہ ہے. مشبہہ وہ یعنی وہ گروہ ہوتا ہے نا جو خدا کو مطلب تشبیہ دیتا ہے اس کی مخلوق سے، حالانکہ وہ مشبہہ نہیں تھے. مطلب پہلے سنت میں اشاعرہ بھی رہے ہیں نا جو، اب یہ لوگ جو تھے انہوں نے وہ بنا لیا کہ جی عقیدہ مسلمانوں کا یا موحدین وہ ہوتے ہیں جو خدا کی صفات کو مانتے ہیں جیسا کہ وہ ہے، اس کی تعویل نہیں کرتے. جو تعویل کرتے ہیں تو تقسیم کرتے ہیں، لہٰذا وہ کافر ہیں اور کافر کا خون حلال. اور وہی جو پوری منطق گھڑی جاتی ہے نا، وہ ساری منطق بنا کے اور دعوت عام دی کہ یہ مرابطین کی حکومت یہاں سے کافروں کی حکومت ختم کرو. تو بس یہ اب اس نے بنایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں اور شریعت سے ہٹ گئے ہیں، ان کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. خیر اس کے بعد محمد بن تومر جو چلا گیا، لیکن اب ظاہر بات اس کی دعوت رہی. اس کا بیٹا عبد المومن آیا اور اس کے دور میں مرابطین کی حکومت انہوں نے ختم کر لی، اور یہ جو افریقہ کا پورا ریجن تھا مسلم افریقہ کا، یہ سارا اس نے زیر نگین کر لیا اپنے. اس کے بعد یعقوب بن یوسف اس کی اولادوں میں آیا، یہ موحدین ہی میں. انہوں نے اندلس میں نصارہ کے ساتھ معرکہ ارک ہے جس میں سے فتح ہوئی 591 ہجری میں. لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد، یعنی 10-15 سال بعد ہی یہ ایک اور معرکہ ہوا حصن العقاب کا، جس میں انہیں شکست ہوئی عیسائیوں کے ہاتھوں اندلس میں، اور اس کے بعد یہ سروائیو نہیں کر پائے. اگرچہ وہ بنو احمر کی حکومت جو ہے وہ تو کچھ عرصہ اس کے بعد بھی چلتی رہی ہے اندلس میں، وہ تو عثمانیوں کے دور تک گئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو کچھ وہ ہم دیکھ رہے تھے خلافت سے ہٹ کے الگ سے جو کچھ حکومتیں تھیں، ان میں زنگیوں کی بھی حکومت تھی شام اور مصر کے علاقے میں اسی عرصے میں، یعنی 6 صدی میں، 6 اور 7ویں صدی میں. تو زنگی جو ہیں یہ بیسیکلی ترک تھے اور سلجوقوں سے ان کا تعلق تھا. یعنی سلجوقی سلطان جو تھے ان کے موالی میں سے، ان کے ساتھ کام کرنے ان کے فالوورز میں سے تھے. اور اس کی بنیاد عماد الدین زنگی نے رکھی تھی، اور انہیں یہاں پہ والی مقرر کیا تھا موصل کے علاقے میں، جو اس وقت کا سلجوقی سلطان تھا اس نے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو زیادہ اہمیت ہے زنگیوں کی وہ صلیبیوں سے لڑائی میں ہے، کیونکہ عماد الدین زنگی نے اپنا تمام جو ان کی حکومت کا وہاں دور رہا، جو جب پہلے والی رہے اور پھر خود وہاں جو سلطان ہوئے، اس پورے دور میں انہوں نے صلیبیوں سے جنگ کی. اور اس وقت وہ واحد مسلمانوں میں امیر تھے جو اس محاذ پہ لڑ رہے تھے، اس لیے عام عوام میں ان کی مقبولیت بھی بہت ہوئی، اور والنٹیئرز بھی کئی ادھر ادھر سے مجاہدین ان کے پاس آنے لگے. انہی میں جو صلاح الدین ایوبی کے والد اور چچا تھے، وہ بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جہاد کی طرف بلا رہے ہیں اور ان میں صلاحیت بھی ہے، تو انہوں نے بھی اپنی سروسز میں پیش کی. انہیں عماد الدین زنگی کے ساتھ آ کے مل گئے. میں نے کامیابی بھی ہوئی، روہا کا علاقہ اور کچھ اور پلے جو صلیبیوں نے لے لیے تھے وہ انہوں نے ان سے واپس لیے. ان کی وفات کے بعد عماد الدین کے ان کا 2 بیٹے تھے، ایک سیف الدین غازی، دوسرے نور الدین محمود. تو سیف الدین غازی جو ہے موصل کے علاقے پہ ان کی حکومت رہی، اور موصل جو ہے وہ اس کے بعد سیف الدین کی اولاد بھی رہا ہے. دوسرے جو بیٹے ہیں نور الدین محمود، جن کا زیادہ نام ہوا، وہ حلب کے علاقے میں تھے، حکومت کرتے تھے. اور اس کے بعد حلب کے ساتھ انہوں نے دمشق کا علاقہ بھی مل گیا. بعد میں چونکہ دمشق کے جو اس وقت حاکم تھے معین الدین عرر، تو وہ ان کے سسر ہوئے، ان کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی نور الدین زنگی کی، تو اس سے بعد میں یہ ایک ہی مملکت بن گئی. اور پھر ایونچولی جب صلاح الدین وہاں مصر گئے اور فاطمی خلافت ختم کی، تو وہ بھی پوری یہی نور الدین کا انڈر آ گیا مصر کا ایریا. تو یہ اپنے وقتوں کے، اور ویسے بھی مطلب جو مسلمان سلاطین گزرے ہیں ان میں یعنی کچھ سلاطین ہیں جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، جو سیرت میں، عدل میں، اپنے ایڈمنسٹریشن میں، علم میں، ہر چیز میں جیسے آئیڈیل تھے، تو ان میں سے ایک نام ان کا بھی ہے. مطلب اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے تشبیہ بھی دی ہے، ان کے بعد جیسے ویسا سلطان ان کے علاوہ نہیں کوئی گزرا. صلاح الدین جو ہے وہ انہی کے زیر تربیت تھا، اور چونکہ جیسا کہ ان کے والد اور چچا عماد الدین زنگی کے پاس آئے تھے، ان کے بعد نور الدین زنگی کے ساتھ وہ رہے.
اور فوج کی کمان جو ہے وہ شیر الدین اسد الدین شیرکو کے پاس ہوتی تھی، جو صلاح الدین کے چچا ہیں، انہیں کے ساتھ کسی فوج میں تربیت پائی صلاح الدین نے. اور جب نور الدین کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یہ سارا علاقہ صلاح الدین کے کنٹرول میں آ گیا، لیکن جو موصل کا علاقہ تھا زنگیوں کا وہ ان کے پاس ہی رہا جب تک کہ منگولوں کا حملہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ غوریوں کی حکومت جو افغانستان میں اور ہندوستان میں رہی، اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ انڈیا میں جو پہلی مسلم حکومت ہے وہ غوریوں کی ہے، جس نے واقعتاً یہاں ایک اسٹیٹ اسٹیبلش کی اور یہاں کے معاملات دیکھے لمبے عرصے تک. اور مسلم رول آپ کہہ لیں کہ شروع ہی غوریوں سے ہوتا ہے، چونکہ اس سے پہلے غزنوی آئے لیکن وہ چلے گئے، انہوں نے یہاں اپنا مستقل جیسے کوئی بسیرا نہیں کیا نا، وہ تو واپس غزنہ چلے جاتے تھے. شروع میں اگر محمد بن قاسم بھی آیا تو اس کو بھی واپس بلا لیا گیا، اور اس کے بعد بس یہاں کے والی وغیرہ تھے یا لوکلس تھے جو حکومت کرتے رہے ان کے نام پہ. بیچ میں وہ اسماعیلی آ گئے ہوئے تھے. تو ایک تو جیسے مضبوط حکومت انڈیا میں تو کبھی بھی نہیں رہی مسلمانوں کی غوریوں سے پہلے، یہ پہلی جیسے مسلم حکومت تھی، اور ان کے آنے سے اسلام کو یہاں پھیلنے کا خاصا موقع ملا. غور بیسیکلی وہ ہے افغانستان میں ایک ریجن ہے جس کی طرف نسبت ہے، اور کیپٹل ان کا فیروز کو کا علاقہ تھا. عز الدین حسین یہ غزنویوں کے انڈر ایک گورنر تھے، انہوں نے یہ غوری حکومت بعد میں اسٹیبلش کی ہے. اور جب ان کی وفات کے بعد ان کے بچوں نے پھر اس کے مختلف جیسے حصے لے لیے، جیسے شہاب الدین تھے، اسی طرح معز الدین تھے، انہوں نے مختلف ایریاز لے لیے، اور غزنویوں کی جو حکومت ہے وہ ان کے ہاتھ ہی ختم ہوئی. انہوں نے ایک تو جو پنجاب کا پورا ریجن تھا جو آلریڈی محمود غزنوی نے فتح کر لیا ہوا تھا، اس ایریا کو بھی اپنے اس میں لیا تسلط میں، اور آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ دلی تک پہنچ گئے تھے. اور لاہور کو بھی انہوں نے بعد میں اپنا کیپٹل بنایا نا. ان کے جو بڑے سلاطین گزرے ان میں غیاث الدین ہے اور شہاب الدین ہے. شہاب الدین وہی ہیں جو یہاں پہ لڑنے آئے تھے ہندوستان میں، جنہیں محمد غوری کہتے ہیں. انہوں نے بھی وہی غزنویوں کے نقش قدم پہ ہندوستان میں جہاد کی جو روش اس کو آگے بڑھائی، ورنہ اس سے پہلے جو مسلمان حکومتیں رہی ہیں وہ اس طرف نہیں بڑھی، چونکہ زیادہ سینٹرل فوکس ہوتا تھا اسی پورے ریجن میں ہوتا تھا نا، مڈل ایسٹ کا ریجن ہے یا میکسیمم خراسان اور افغانستان کا. تو انڈیا کا جو علاقہ ہے یہ بہت عرصے تک مسلمانوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوئی پہلے. تو یہ محمود غزنوی کے دور سے جیسے شروع ہوا. اچھا ٹھیک ہے، باقی یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. 596 میں وہ جو ترائن کی جنگ ہے مشہور، وہ ہوئی تھی راجپوتوں میں اور ان میں سلطان غوری میں، اور اس میں غوری نے انہیں شکست دی تھی ایک دفعہ پہلے، حالانکہ غوری کو شکست ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ انہوں نے واپس آئے اور اس عزیمت کا بدلہ لیا. اور اس کے بعد انہیں جیسے اس ایریا میں پاور مل گئی، اور وہ یہ چھوڑ کے گئے تھے اپنی غلام قطب الدین ایبک جو ہیں، ان کو دے کے گئے یہاں کی جو گورنرشپ ہے انڈیا کی، اور اس وقت انہوں نے دہلی کو اپنا کیپٹل مقرر کیا. اور پھر قطب الدین ایبک نے وہاں جو قطب مینار ہے جو مشہور مسجد وہ بنائی، اور یہاں سے مسلمانوں کی حکومت جیسے شروع ہوتی ہے انڈیا میں، چونکہ اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ دہلی ڈائنیسٹی چلتی ہے لمبا عرصہ. اس میں جیسے قطب الدین ایبک کا جو دور ہے اس کو خاندان غلامہ کا دور ہم کہتے ہیں. اس کے بعد پھر تغلقوں کا جو جی آتے ہیں، سید آتے ہیں، لودھی آتے ہیں، بہرحال یہ سارا دلی سلطنت ہی کہلاتی ہے بیسیکلی. تو یہ شروع یہی غوریوں کے اس سے ہوا ہے. اس لیے یہاں جو اسلام پھیلا ہے تو اس میں بہت سارا حصہ ان لوگوں کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایوبیوں کی یہ حکومت تھی مصر اور شام کے علاقے میں، وہی زنگیوں کو انہوں نے ریپلیس کیا تھا، چونکہ نور الدین کی وفات کے بعد جو سب سے مضبوط آدمی تھا اس پورے ایرینا پہ وہ صلاح الدین ہی تھا. اور اس کی وجہ وہی ہے نا کہ صلاح الدین نور الدین کے دور میں بھی شریک تھے صلیبی جنگوں میں، تو اس لیے ان کے لیے جیسے لیڈرشپ ویسے ہی مطلب راضی ہوگی اس پہ کہ نہیں اپنا سلطان بنایا. کیونکہ نور الدین کے ایک ہی صاحبزادے تھے، وہ عمر میں بھی خاصے چھوٹے تھے، پھر خیر وہ وفات بھی ہو گئی اس کی جلدی چھوٹی عمر میں. دوسرا پھر یہ بھی ہوا کہ نور الدین کی جو تھیں
زوجہ تھیں عصمت الدین، انہوں نے بعد میں صلاح الدین سے بھی نکاح کر لیا، تو وہ صلاح الدین کے لیے مزید آسان ہو گیا۔ تو یوں مصر اور شام سارا اکٹھا ہو گیا صلاح الدین کے ہاتھ پہ، یہاں سے ایوبی خاندان کی حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ لوگ بھی اصلاً کرد ہیں اور آذربائیجان سے ان کا تعلق تھا۔ عراق میں یہ لوگ آئے جو ان کے دادا تھے صلاح الدین کو، انہیں سلجوکیوں کی طرف سے یہاں پہ ایک قلعہ ملا تھا، اس قلعے کے والی سے تقریب کے علاقے میں جو بیسیکلی قائم کی ہے حکومت، وہ تو صلاح الدین ہی نے کی ہے، لیکن نام انہوں نے اپنے والد کے نام پہ رکھے ہیں، تو اسے ایوبی حکومت کہتے ہیں، چونکہ وہ والد ان کے وہ تھے نجم الدین ایوب۔ ٹھیک ہے جی، باقی کچھ تھوڑی بہت باتیں تو کر چکے ہیں اس کے حوالے سے زنگی حکومت کے ٹائم پہ۔ باقی جب وہ دمشق اور حلب اکٹھا ہو گیا تھا تو اس کے بعد چونکہ اس وقت یہاں بیت المقدس میں صلیبیوں کا قبضہ تھا، تو انہوں نے مصر میں بھی بعد میں قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس ٹائم پہ جو فاطمی خلیفہ تھا آخری عازد، اس سے مدد مانگی تھی نور الدین زنگی سے، تو وہ مدد کے لیے اسد الدین اور صلاح الدین کو بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے صلیبیوں کو بھی شکست دی، اور اس کے بعد جو فاطمی خلیفہ تھا اس نے اسد الدین کو ہی کہا کہ تم ہی میرے وزیر بنو، کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے اس کے پہلے اپنی خلافت ان کو سے اعتماد نہیں تھا، ان میں سے کئی لوگوں کی ساز باز صلیبیوں سے تھی۔ تو یوں جیسے موقع ملا اسد الدین کو، وہ وہاں اس کے وزیر بنے، وہیں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد ہی صلاح الدین جو ان کے بھتیجے تھے ان کو وزیر منتخب کر لیا گیا، اور پھر عازر بھی کچھ ہی عرصے میں فوت ہو گیا چونکہ بیمار تھا آلریڈی۔ جیسے وہ فوت ہوا تو صلاح الدین نے وہ خطبہ جو ہے وہ عباسی خلیفہ کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، اور یوں پورا علاقہ ان کے پاس آ گیا۔ جو اس میں صلیبیوں سے جنگ میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ معرکہ حطین کا ہے، جو صلاح الدین نے لیڈ کیا تھا 583 میں، جس میں آپ سمجھیں کہ لاسٹ جو ان کی پاور تھی وہ اس نے توڑ دی، اور اس کے بعد وہ جیسے بیت المقدس فتح ہونا ہی تھا، کیونکہ ان کی جو آخری فوجیں تھیں جو پاور شو تھا وہ دین میں ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بس پھر وہ جو ایک شہر کی اپنی اندر کی ڈیفینس ہوتا ہے، صرف وہ ڈیفینسو فورس تھی جس نے جلدی ہتھیار ڈال دیے۔ تو بیسیکلی جو بیت المقدس اس نے واپس لیا اس میں معرکہ حطین کا ہے سارا۔ صلاح الدین کی وفات ہوتی ہے 599 میں، اس کے بعد پھر اس کے بچوں میں یہ حکومت رہی ہے کچھ عرصہ، اور پھر 648 میں ایوبیوں کی حکومت ختم ہوتی ہے، جس کی جگہ ممالک کی حکومت لیتی ہے۔ اب ممالک کا دور جو ہے یہ بہت اہم دور ہے، یعنی اگلے کوئی آپ کہہ لیں کہ 3 صدیاں جو ہیں ان کے پاس حکومت رہی، اور یہ اس لحاظ سے بہت اہم لوگ ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو 2 محاذوں پہ جیسے دفاع کیا مسلمانوں کا، ایک تو منگولوں سے بچائے رکھا اور دوسرے صلیبیوں سے۔ تو یہ بیک وقت دونوں خطرات سے لڑ رہے تھے اور بہت کامیابی سے لڑے، اور بہت سارا یعنی جو عالم اسلام بچ گیا اور نقصان سے اس میں بڑا حصہ ان لوگوں کا ممالک کا۔ ممالک وہی غلاموں کا خاندان ہے، اور بیسیکلی غلام یہ جو پاور میں آئے تو وہی جو ایوبیوں کا آخری حکمران تھا نجم الدین ایوب۔ نجم الدین ایوب نے اپنی فوج میں کچھ لوگوں کو شامل کیا، اور غلام جو وہ خوارزم کے علاقے کے اور ترکستان اور یہ خراسان کے ایریا کے لوگ تھے، جو کہ منگولوں نے جب وہاں حملہ کیا تو وہاں سے پھر لوگ بہت بھاگ کے آنا شروع ہوئے اور ادھر آ کے جیسے پناہ لینے لگے مصر میں، شام میں۔ تو اس دور میں غلام بھی بہت ہے، تو اس نے اپنی فوج میں بہت سارے غلام ریکروٹ کیے، انہیں باقاعدہ دینی تربیت بھی دی، اسی طرح عسکری تربیت، اور اس قدر انہیں تعداد بڑھ گئی کہ جیسے کئی ریجمنٹس فوج کی بن گئی ممالک میں، اور ان میں کئی لوگ پھر جو جن کی لیاقت اس نے دیکھی تو انہیں اس سے اعلیٰ رینکس بھی دیے۔ ممالک نے ایک اور اہم کام کیا، وہ یہ کہ بنو عباس کی خلافت جب ختم ہوئی ہے 656 ہجری میں بغداد میں، تو اس کے بعد 2 سال تو عباسیوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا تھا، لیکن 658 میں سلطان بیبرس نے دوبارہ ایک عباسی خلیفے کا بیٹا تھا جو بغداد سے بھاگ چکا تھا، مطلب جب حملہ ہوا اور کسی طرح بچ گیا، تو سلطان بیبرس نے اسے قاہرہ بلایا اور دوبارہ ان سے خلافت کی بیعت کی، اور یوں
یہاں پہ اگرچہ وہ صرف نام کی خلافت تھی، لیکن پھر ایک دوبارہ بہرحال خلافت عباسیوں کے پاس گئی کچھ عرصے کے لیے، اگلے 200 250 سال پھر اب خلفاء جو ہیں مسلمانوں کے وہ عباسیوں میں رہتے ہیں۔ باقی جو ممالک کی جنگیں تھیں ان سے، منگولوں سے، اس میں جو ایک اہم واقعہ تھا وہ عین جالوت کا مارے کا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ابھی آگے دیکھیں گے 658 میں۔ دوسرا وہ ہم بات کر چکے کہ صلیبیوں کا بھی جو یہاں سے خاتمہ کیا، چونکہ صلاح الدین نے ان سے بیت المقدس کو واپس لیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے بھی شاید اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ صلیبی حملے کوئی تقریباً 8 9 ہوئے ہیں، تو بعد میں بھی وہ کئی دفعہ کوشش کرتے رہے، اور ایک دفعہ دوبارہ بھی انہوں نے بیت المقدس لے لیا تھا۔ اور پھر یہ کہ بیت المقدس کے بعد بھی کئی علاقے جیسے انطاکیہ کا علاقہ تھا یا طرابلس کا علاقہ تھا، تو کچھ علاقے ایسے ہیں جو بہت عرصے تک ان کے پاس، ابکا کا علاقہ جیسے وہ بھی ان کے پاس رہا، تو وہ جیسے ان کے لیے جیسے ایک ملٹری بیس کا کام کرتا تھا۔ وہ اس ایریا میں جیسے اس ریجن میں بہت عرصے تک رہے، ایونچولی انہیں یہاں سے انہوں نے ہی نکالا ہے ممالک نے۔ ممالک کا جو دور ہے، دور حکومت، وہ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 648 سے 792 جسے ممالک بحریہ کہتے ہیں، دوسرا پھر ممالک کا گروپ ہے 792 سے 923 ممالک برجیہ۔ ان میں جو زیادہ اہم ہیں وہ ممالک بحریہ ہیں، چونکہ ان کے دور میں تمام بڑی چیزیں اچیو ہوئی ہیں۔ اس کے بعد تو یہ کہ ممالک برجیہ جو ہیں ان کے دور پہ زیادہ جو قوت تھی وہ عثمانیوں کے پاس تھی، چونکہ عثمانیوں کی حکومت 699 میں قائم ہو گئی تھی۔ تو یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عثمانی جو ہے وہ خلافت نہیں تھی، خلافت ان کی کوئی یہ 923 میں جا کے قائم ہوئی ہے، بیچ میں کچھ عرصہ خلافت دوبارہ عباسیوں کے پاس واپس آ گئی۔ اچھا، اس میں جو یہ عرصہ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ممالک کی حکومت شروع کیسی ہوئی، وہ نجم الدین ایوب کا میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے وہ ممالک منگوائے تھے، اور انہیں ایک قلعہ ان کے لیے بنوایا تھا، وہاں پہ انہیں تربیت دی جاتی تھی، اور وہ چونکہ جزیرے پہ رہتے تھے تو اس لیے انہیں ممالک بحریہ کہتے ہیں۔ تو ممالک بحریہ یعنی جو ممالک کا پہلا دور ہے، یہ ممالک بحریہ ہم بات کر رہے تھے کہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو شروع میں غلام نجم الدین ایوب نے منگوائے تھے تو انہیں قلعہ ان کے لیے جیسے بنایا تھا جزیرہ روزہ میں جہاں وہ رہتے تھے، تو اس سے انہیں ممالک بحریہ کا نام دیا جانے لگا۔ پاور میں یہ لوگ کیسے ہیں، وہی آخری جو سلطان تھے یوپیوں کے، سلطان نجم الدین ایوب، ان کے دور میں صلیبیوں کا 7واں حملہ، صلیبی حملہ ہوا، جو کنگ لوئس تھے، فرانس کا کنگ تھا، اس کی قیادت میں۔ اس وقت ان سے لڑائی ان کی ہو رہی تھی کہ اسی دوران نجم الدین ایوب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نجم الدین ایوب کا انتقال ہوتا ہے تو جو ان کی بیوی ہیں شجرہ در، وہ اس خبر کو چھپا لیتی ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور حالات خراب نہ ہو، اور وہ اس دوران جب تک جنگ اینڈ نہیں ہوتی وہ تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے کے اور خود چلاتی ہیں ساری چیز، مطلب ملٹری کے معاملات بھی، باقی ایڈمنسٹریشن کو سلطان کے نام پہ یہ ظاہر کیے بغیر، چونکہ وہ بیمار تھے ان دنوں، تو وہ ظاہر یہی کر رہی تھی کہ سلطان نے یہ کہا ہے، حالانکہ وہ عوام ان کے اپنے ہوتے تھے۔ تو یوں جیسے انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ایک جو کرائسس کا وقت تھا وہ گزر جائے۔ اب شجرہ در جو ہیں یہ خود بھی مملوک تھی، مطلب یہ بھی وہی باندی تھی، اور اس وجہ سے ممالک کے ساتھ ان کے بھی تعلقات یا ہمدردیاں تھیں کم از کم۔ تو بعد میں نجم الدین ایوب نے ان سے شادی کر لی۔ یہ ایک تو طرف انہوں نے یہ کیا کہ وہ خبر نہیں پھیلنے دی، اور دوسری طرف جو نجم الدین ایوب کا بیٹا تھا توران شاہ، اس کو بلا لیا کہ وہ آ کے جنگ کی قیادت کرے۔ خیر جنگ میں صلیبیوں کو شکست ہوئی اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر توران شاہ یعنی اگلا سلطان بن گیا یوپیوں کا، لیکن توران شاہ جو ہے وہ زیادہ وقت کوئی رہا نہیں عرش پہ، چونکہ اس کو کچھ ہی وقت کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس کی وجہ بھی یہ بنی تھی کہ وہ ایک تو عمر میں مطلب کم تھا، ابھی بالکل نوجوانی میں تھا، اور دوسرا ممالک کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، جبکہ نجم الدین ایوب نے اپنی جو پوری حکومت بنائی تھی یا اس کو مضبوط کیا تھا وہ سارا انہی کے بلبوتے پہ تھا، تو وہ ممالک کے ساتھ ذرا برا سلوک کرتا تھا، اور شجر در کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں تھا، اس وجہ سے توران شاہ بہرحال کسی مملوک کے ہاتھ قتل ہوا، اور جو نجم الدین ایوب کی بیوی تھیں انہوں نے جو ممالک کے بڑے تھے عز الدین ایبک ان سے شادی کر لی، اور اس کے بعد یوں آگے جو حکومت تھی وہ چونکہ نجم الدین ایوب کے آگے کوئی اولاد رہ نہیں گئی تھی، تو یوں حکومت ایوبیوں سے آ گئی۔
ممالک میں. اب عز الدین ایبک جو خود ایک غلام تھے، آگے اب انہی کی اولادوں میں یا مختلف پھر غلام آتے رہتے ہیں، تو وہ خاندان غلامہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مختلف ممالک ہیں جن کی حکومت اس کے بعد رہتی ہے. اگرچہ ایوبیوں کی حکومتیں تھیں شام میں، دمشق میں، مختلف علاقوں میں، لیکن وہ بھی پھر ایک ایک کر کے ممالک کے قبضے میں آ گئی ساری جگہ. اچھا، اب یہ والا جو ٹائم پیریڈ ہے، چونکہ یہ 648 کا وقت ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مملوکی عرش پہ بیٹھے ہیں عز الدین ایبک. اس کے بعد 656 میں آپ کو پتا ہے کہ سقوط بغداد ہوا، یعنی اس کے کوئی 8 سال بعد ہی. تو عز الدین ایبک کے بعد ان کا بیٹا نور الدین آیا. اس کے بعد جب یہ والا ٹائم، جب 656 آیا، تو یہاں منگولوں نے بغداد کو جب تباہ و برباد کیا تو وہ لوگ شام کی طرف بڑھے. اس وقت ممالک کا جو سلطان تھا وہ سیف الدین قطز تھا، اور اسے جب علم ہوا کہ یہ سب ہو رہا ہے تو اس نے اسی وقت سے منگولوں سے لڑنے کی تیاری اس نے پکڑ لی. اور پھر اس کی لڑائی ہوئی ہے عین جالوت کا جو معرکہ ہے، تو یہ اسی میں 656 ہی میں یعنی 656 ہی میں سقوط بغداد ہے، 656 میں عین جالوت. تو یہ ایک لحاظ سے جیسے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا، جس سے جو سقوط بغداد کی وجہ سے جیسے ایک دفعہ تو انہیں لگا تھا کہ دنیا ان کے لیے ختم ہو گئی ہے اور قیامت ان پہ پڑی ہے، لیکن اس سے انہیں دوبارہ حوصلہ ملا کہ وہ ابھی بھی لڑ سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت تک مطلب اس طرح کے محاورے بولے جاتے تھے کہ لوگوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، یا یہ خدا ہی ان سے لڑ سکتا ہے، زمینی حکومت لڑ نہیں سکتی، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ انہوں نے کبھی شکست دیکھی نہیں تھی. لیکن یہ پہلا واقعہ ہے ہوا جس میں منگولوں کو ایک بڑے معرکے میں شکست ہوئی اور پہلی دفعہ مسلمانوں کو کامیابی ملی. رمضان میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور ناپلس کا علاقہ فلسطین کے پاس ہے، وہاں پہ ہوئی. سیف الدین قطز جو سلطان تھے مملوکی، اور جو فوج کے کمانڈر تھے ظاہر بیبرس. یہ ظاہر وہی ہیں جو بعد میں سلطان بنتے ہیں 2 سال بعد ہی، سلطان رکن الدین ظاہر. تو ان کے درمیان جنگ ہوئی، اور دوسری طرف جو منگولوں کی فوج تھی وہ ہلاکو کی نے بھیجی تھی، لیکن ہلاکو خود نہیں آیا تھا، چونکہ جب ہلاکو نے فوج بھیجی تو اس وقت جو وہاں پہ ان کا کیا نام ہے، قرہ جو کیپٹل تھا، وہاں جو خان اعظم تھا وہ مر گیا تھا، اور نئے خان کو انہوں نے چوز کرنا تھا. تو اس لیے ہلاکو وہاں چلا گیا تھا واپس. تو اس کے اپنے ایک نائب بھیجا تھا، ایک کمانڈر کیتو بوا جس کا نام. اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور انہوں نے یہاں یہ مارکا تو جیتا، لیکن انہوں نے جب منگولوں کو پیچھے دھکیلتے گئے دیکھتے ان سے شام کا پورا علاقہ ہے، جو علاقے انہوں نے منگولوں نے لے لیے تھے وہ سب بھی ان سے واپس لے لیے. تو شام یوں، مصر تو آلریڈی تھا چونکہ قاہرہ ہی کیپٹل تھا مملوکوں کا، لیکن یہ ہے کہ شام میں بھی انہوں نے مضبوط کر لی اپنی حکومت. تو یہ سارا ایریا ان کے پاس آ گیا. اور اس واقعے سے دوسرا ایک بڑا یہ ہوا فائدہ کہ جیسے مسلمانوں میں ان کے لیے بہت عزت اور احترام پیدا ہوا مملوکیوں کے لیے. ورنہ ان کے ہاں تو چونکہ آپ اس سے پہلے تو یہی تھا نا کہ جو بھی کوئی حکومت قائم کرتا تھا تو ایک کسی خاندان میں وہ کرتی تھی. تو یہ تو مختلف ممالک تھے اور کوئی ایک نسب نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی جس کو وہ فخر کر سکے. لیکن یہ واقعہ ایک ایسا تھا کہ جس نے انہیں واقعی ایک سلطان مسلمانوں کو بنا دیا. اس کے بعد ان کا جو نفوذ ہے وہ خاصا بڑھ گیا. یہ اس لحاظ سے بہت اہم معرکہ ہے کہ پہلا موقع ہے جب منگولوں کو شکست ہوئی ہے. اس سے پہلے مطلب کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. یہ ممالک کے ہیں سلاطین. شجرہ در کو پہلا سلطان مانا جاتا ہے چونکہ وہ خود مملوک تھی. اس کے بعد عز الدین ایبک ہے، سیف الدین قطز، ظاہر بیبرس، یہ اہم لوگ ہیں. پھر سلطان منصور قلاوون، ناصر محمد بن قلاوون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے منگولوں سے اور صلیبیوں سے لڑا ہے، اور جن کی وجہ سے مملوکی سلطنت کو یاد رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ جو کچھ اہم واقعات اس دور میں ہوئے ان میں ایک تو وہی کہ سلطان ظاہر بیبرس جو تھے وہ احمد جو خلیفہ عباسی ظاہر گزرے تھے ان کے بیٹے احمد کو قاہرہ بلایا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور انہیں خلیفہ کا لقب دیا مستنصر کا 659 میں، یعنی سقوط بغداد کے 3 سال بعد ہی. اور اس کے بعد یہ عباسیوں میں ہی پھر یہاں خلافت رہی ہے. لیکن یہ جو خلافت تھی یہ وہی رمزن تھی، علامتاً
بس صرف ایک علامت تھی مسلمانوں کی وحدت تھی، اور اس کے پیچھے بھی جیسے موٹو اکثر مورخین یہی کہتے ہیں کہ بیبرس کا موٹو یہی تھا کہ اس سے جیسے ایک تو عین جالوت کی فتح ملی تھی، اس سے بھی ان کا رتبہ بہت بڑھ گیا تھا مسلمانوں کی نگاہ میں، تو دوسروں سے یہ سوچا کہ اگر میں عباسی خلافت دوبارہ اسٹیبلش کر دوں گا تو اس سے جیسے مجھے یعنی ہماری جو حکومت ہے اس کو ایک یوں کہہ لیں کہ جواز مل جائے گا، مسلمانوں کے ہاں اس کی ایک سیکرڈ اس کی حیثیت ہوگی کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ کو بچانے والے یا خلافت کو بچانے والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے اس نے اپنی حکومت کو جسے مضبوط کرنے کے لیے دوبارہ یہ خلافت کا ادارہ اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد مستنصر کے بعد تقریباً یعنی کل 18 خلفاء گزرے ہیں 923 تک۔ 923 میں پھر جو عثمانیوں کا سلطان تھا سلطان سلیم الاول، اس نے خلیفہ کا لقب اختیار کیا، جو اس نے مملوکوں کو شکست دی تھی، اور جب ممالک کو شکست ہوگی تو جو آخری عباسی خلیفہ قاہرہ میں تھا وہ خود ہی اس نے خلافت کا کرسی چھوڑ دی، اور تب سے جو عثمانی سلاطین تھے وہ اپنے آپ کو خلفاء کہنے لگے۔ اس سے پہلے ہی 699 سے لے کے 923 تک کی جو ہے 200 سال کا عرصہ، اس کے دوران عثمانی جو ہے وہ سلاطین ہی تھے، یا یہ عثمانی سلطنت تھی، لیکن اب یہ خلافت کہلانے لگی اس کے بعد سے آگے تک۔ اچھا جی، 1 منٹ مجھے دیجیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو 660 سے 690 یہ 30 سال کا عرصہ ہے جس میں ان کی صلیبیوں سے مختلف جنگیں ہوئی، یعنی تقریباً جو 5 سے 6 صلیبی حملے ہیں جو انہوں نے فیس کیے ہیں۔ اس سے پہلے والے جو شروع کے 3-4 تھے وہ انہوں نے فیس کیے تھے، لیکن اینڈ پہ خاص طور پہ سلطان قلاوون اس کے دور میں، اور پھر سلطان ناصر جو آخری ان کے دور میں جو آخری جزیرہ بھی تھا صلیبیوں کے پاس، وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا تھا۔ 680 میں سلطان منصور قلاوون نے تتاریوں کو ایک شکست دی۔ اس کے بعد 702 میں سلطان ناصر محمد بن قلاوون اس نے وہ جزیرہ جو اربات کے جس کی میں بھی بات کر رہا تھا، وہاں سے صلیبیوں کی جو آخری پناہ گاہ رہ گئی تھی مشرق میں، وہاں سے بھی ان کو اس نے نکال دیا، اور اس کے بعد سے جیسے جو یورپین صلیبی آئے تھے ان کا کوئی ٹھکانہ اس کے بعد نہیں رہ گیا اس سے پورے خطے میں۔ اسی سال 702 میں سلطان ناصر بن قلاوون نے تاتاریوں کو بھی شکست دی معرکہ شقب میں دمشق کے پاس، اور یہ وہ معرکہ ہے جس میں امام ابن تیمیہ نے بھی خود شرکت کی، اور چونکہ یہ وہ والا ٹائم پیریڈ ہے جب ایک تو شروع میں وہ آیا نا طوفان ان کا تاتار کیا نام ہے منگولوں کا، اس کے بعد یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب سیکنڈ ویو آئی تھی ان کی حملوں کی، تو اس وقت ان لوگوں نے بند باندھا اسے۔ بنو عباس کے جو خلفاء قاہرہ میں گزرے ہیں ان کی لسٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو دور ہے ممالک کا، اسے ممالک برجیہ کا دور کہتے ہیں۔ یہ چونکہ قلعے کے کچھ برجوں میں رہتے تو اس سے ان کا انعام پڑا، اور یہ لوگ تقریباً 140 سال رہے ہیں۔ یہ بھی غلام ہی تھے، لیکن یہ وہ جیسے جو ممالک بحریہ تھے وہ ترکستان کے تھے زیادہ تر، یہ لوگ جارجیا وغیرہ کے تھے، تو انہیں سلطان قلاوون نے خریدا تھا اور اپنی فوج وغیرہ میں شامل کیا۔ لیکن بہرحال ان کے دور میں کوئی اس طرح کی خاص اہم چیزیں نہیں ہیں جو ہم ذکر کریں۔ 792 یہ جو لکھا ہوا ہے یہ وہ ڈیٹ ہے جس میں جو صالح حاجی یہ آخری سلطان تھا ممالک بحریہ کا، اس کو معزول کر دیا گیا، اور اس کے بعد سلطان برقوق یہ پہلا سلطان ہے ممالک برجیہ کا۔ یہاں سے انہیں ممالک برجیہ کی حکومت شروع ہوتی ہے، اور پھر 803 میں تاتاری تیمور لنگ کے قیادت میں آئے۔ اب یہ تیسرا آپ کہہ لیں کہ تیسری ویو ہے منگولوں کے حملوں کی، اور یہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ہی تھے یہ سارے، لیکن تیمور ظاہری بات ہے متاثر تھا اوپر چنگیز خان سے، اور اس کو بھی وہ خواب تھا کہ دنیا میں فتح کر، تو وہ دوبارہ شام کے علاقوں میں آیا اور یہاں کو اس نے شکست دی 803 میں۔ پھر 805 میں تیمور عثمانیوں کی طرف بڑھا، اور وہاں ان پہ بھی اسے فتح ہوئی اور عثمانیوں کی شکست ہوئی، جس کو سلطان بایزید کو اس نے اسیر بھی کر لیا، اور ان کی پھر جیل میں وفات بھی ہوئی۔ تو اس ٹائم میں اب تیمور جو ہے یہ پاور میں آ رہا ہے، ممالک جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے۔
پھر 803 میں جو ہے ممالک کو ایک فتح حاصل ہوئی صلیبیوں پہ، اور جزیرہ قبرص سے انہوں نے وہاں سے انہیں نکال دیا۔ مین وائل یہ جو اب اگر ہم مطلب اس لحاظ سے چلیں، ہمارا یہ ہجری اعتبار سے تو 10ویں صدی بنتی ہے، اور مطلب ایسے یہ 16ویں صدی بنتی ہے عیسوی۔ یہ وہ ٹائم ہے جب وہ واسکو ڈے گاما جو ہے اس نے دنیا ڈسکور کرنا شروع کی تھی، اور اس کے بعد پورٹوگیز کولونیلزم کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو اس دور میں انہوں نے چونکہ سمندری راستے کئی دریافت کر لیے تھے، اور انڈیا پہ کیمپین انہوں نے شروع کی تھی، اور یہ وہ اس دور میں ابھی منگولوں کی یا مغلوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے یہاں پہ۔ ہمارے پاس انڈیا میں وہی دلی سلطنت ہے، تو غالباً لودھیوں کی حکومت ہوتی ہے اس وقت۔ تو اس ٹائم پیریڈ پہ جب یہ پرتگالی ادھر آگے ہندوستان کے سواحلی علاقوں میں، تو یہاں کے مسلمانوں نے ممالک سے مدد مانگی، اور ممالک ان کی مدد کو پہنچے، لیکن پرتگالیوں کے سامنے انہیں شکست ہوئی۔ 915 پہ یہ واقعہ، اور پھر اس کے 8 سال بعد ہی 923 میں سلطان سلیم اول کے ہاتھوں ممالک کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور یوں خلافت جو ہے وہ عباسیوں سے منتقل ہوتی ہے عثمانیوں کے پاس۔ اب اس کے بعد ایک ایرا ہے جو ہم ڈسکس نہیں کر سکے، وہ عثمانیوں کا ایرا ہے، یعنی اموی عباسی ممالک، یہ تو ہم یعنی عثمانی خلافت تک تو ہم پہنچ گئے، اور اس سے پھر ہم وہ چونکہ دور جدید تک آئی ہے، تو وہ والا میں شیئر کر دوں گا، پھر نوٹس میں خود ہی پڑھ لیجیے گا۔ بہتر ہے، السلام علیکم۔